بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام یہ اس وقت کمزور تھے، بنی اسرائیل ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج دیکھ لیں آپ ہمارے ملک کے اندر کیا ہے، ادھر کچھ ہوتا ہے، آگے جا کے کچھ اور ہوتا ہے، منافقت، یہ وہ فلاں۔ تو یہ کیا ہے؟ تولوا الا، بہت تھوڑے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، وقت کے نبی نے فرمایا کہ شاید اگر لڑائی تم پر فرض کر دی گئی تو تم لڑ نہ سکو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تحقیق ہمیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر لڑائی فرض قرار دی گئی، تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے۔ جہاد ہی کے سلسلے میں گزشتہ آیات کا گویا کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے تمہید کے طور پر تھا۔ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا ایک بنیادی چیز ہے، جہادی ضروریات ہیں، تو اس کے بارے میں رب نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہب ابن منبہ کی روایت کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حالات بہتر چلتے رہے، کوتاہیاں، کمیاں ہوتی رہی، لیکن بحیثیت مجموعی ان میں نیکی کا غلبہ تھا، نیکی غالب رہی، تو حالات
ٹھیک رہے۔ مروری زمانہ کے ساتھ ساتھ برائیاں بڑھتی گئی بنی اسرائیل میں۔ اب جب برائیاں بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اٹھ گئی، تو ان کے قریب ان کی ہمسایہ قوم عمالقہ تھی، یہ بہت بڑی جنگجو طاقتور قوم تھی۔ انہوں نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی ہزاروں عورتوں کو لونڈی بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، اور ان میں ہزاروں قتل کر دیے۔ وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام یہ اس وقت کمزور تھے، بنی اسرائیل ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ یہ بنفس نفیس خود جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، تو ان سے ہدایات لینے کے لیے حاضر ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں۔ انتشار یہ کچھ بھی نہیں ہے، جماعت ہے۔ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر۔ جماعت کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تنظیم سازی، مکہ مکرمہ میں کیا ہوا؟ تنظیم سازی ہوئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ راتوں کو جگانا، تہجد پڑھنا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے، تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ جب نظم ہو جائے، تنظیم بن گئی، صحابہ کرام ایک جماعت بن گئی، پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، پھر قتال کا حکم آیا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ ہماری ایک جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت تب ہوگی جب اس کا کوئی امیر ہوگا، امیر کے بغیر تو جماعت نہیں۔ رسول اللہ مبارک نے اس لیے سفر سے منع فرمایا، اکیلے سفر مت کریں۔ فرمایا ایک یہ شیطان ہے، دو یہ بھی شیطان ہے، تین یہ جماعت ہے، اور فرمایا بہترین جماعت وہ ہے جو چار ہو۔ ہاں حالات پیش آ سکتے ہیں، راستے میں کوئی ایسی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف آ گئی، کیا کریں گے؟ اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ دو ہوں گے تب بھی وہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ یہ تو اللہ نے کرم کر دیا کہ اب کیا ہے، موبائل ہے، ٹھک کر کے بندہ فون کر لیتا ہے کہ ہاں جی یہ صورتحال پیش آ گئی، ورنہ پرانے زمانے کے حالات کو انسان دیکھے، دور دراز کے سفر ہوتے تھے۔ تو بہرحال جماعت، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ان کی سرکردگی میں ہم جہاد کریں۔ تو جب یہ انہوں نے کہا، اور گویا کہ یہ اس امت کے لیے بھی اسباق ہیں کہ ان کا جو سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں ملوکیت نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ شورائی نظام ہو۔ اسلام کا نظام یہ شورائی نظام ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر پیدا ہوئے اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال ورنہ اسلام کا جو نظام ہے، بہترین نظام، وہ کیا ہے؟ شورائی نظام ہے، مشاورت سے چلے۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرما لیا کریں۔ وامرہم شورا بینہم، صحابہ کرام کی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کے آپس میں کیا ہے؟ مشاورت ہوتی تھی، ہر کام کے بارے میں مشورہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ، اور جب مشورہ نہیں کرتے تو اس کے بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے۔ 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست کے ہاں میں گیا، ماشاءاللہ وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ آئے، انہوں نے گھیر گھور کے سارا کچھ کرا کے اسے زبان لے کے سب کچھ کر کے، اس نے سارا کچھ کر کے وہاں پر سب کچھ طے تو کر کے اندر گھر گیا۔ میں کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ گھر والوں نے کہا، میں کہا میں زبان دے چکا ہوں۔ تو کب بندے زبان دے چکا تو کم از کم سے پوچھ تو صحیح۔ امرہم شورا بینہم،
مشورہ تو کر لینا. یہ بعض لوگ بڑے بھی ماشاءاللہ پھر پنے خان بنتے ہیں کہ جی میں کسی نے نہیں پوچھتا, بڈی کون ہوندی ہے تے بچے کون ہوندے, نہیں پوچھ لے اللہ کے بندے, مشورہ تو کر لے, مشاورت میں شریک کر لے, مشورے میں خیر ہے. کوئی کام جس میں آپ نے مشورہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتے. بغیر مشورے کے بعد میں اب کہ میں کیا کروں, کیا کریں گے, زبان دے چکے, بات ختم ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ مشورہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم کیا کر لیں. یہ جو عمالقہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, پیغمبر ان کی نبض جانتے تھے. انہوں نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا, اگر اللہ نے قتال فرض کر دیا تو وہاں لڈو نہیں بانٹے جاتے. جی ہاں, وہاں تو کیا ہے, وہاں گوشت کے لوتھڑے اڑتے ہیں, گردنیں کٹتی ہیں, کر نہیں سکو گے. شاید کہ تم پھر اللہ کے راستے میں لڑ نہ سکو, یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں, ہم یوں کر دیں گے. ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے, اگر ہوتے تو پکے کافر ہوتے. ہاں, ہم پسینہ نہیں بہا سکتے, خون بہاتے. ہم آج ایک معمولی اپنی خواہش نہیں قربان کر سکتے, جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا, کیا کر لیتے. یہی ہوتا جو آج کر رہے. تو بات یہ ہے کہ فرمایا تم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, کیوں نہیں لڑیں گے ہم. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہمارے گھر بار ہم سے چھین لیے, ہماری اینٹ سینٹ بجا دی, اور ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, بچوں کو سے دور کر دیا, ہماری عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا, بچے ہماری لونڈیاں بن گئی, بچے ہمارے غلام بن گئے. اب اس جینے کا کیا فائدہ. رب العالمین فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال, اب جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا کہ جاؤ لڑو, تولوا, انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے ہیں, مذاق نہیں سمجھتے, ہم تو ایک بات کر رہے. تولوا, منہ پھیر لیا انہوں نے, روگردانی کی. نہیں جی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے تو جی یوں نہیں یوں کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. آج دیکھ لیں آپ ہمارے ملک کے اندر کیا ہے, ادھر کچھ ہوتا ہے, آگے جا کے کچھ اور ہوتا ہے, منافقت, یہ وہ. تو یہ کیا ہے, تولوا الا, بہت تھوڑے سے, قلیلا منہم, ایک چھوٹی سی جماعت ان میں سے بچ گئی, باقی سب کے سب نے منہ پھیر لیا. رب فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں کہ کون کون یہ ظلم میں شریک ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم خواب خرگوش کے خواب میں سوئے ہوئے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہم نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں. کیوں, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے آتے ہیں, وہ ہمارے وہاں تک لاشوں کی لاشیں گرا دی. برما جیسا ملک, برما کوئی حیثیت ہے اس کی؟ ہاں, روئے زمین کے اوپر اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس نے کیا کچھ نہیں کیا. دنیا کو وہ نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا کیا. تو فرمایا واللہ علیم بالظالمین, یہ خاموشی کیا ہے, یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. جو جہاد کے لیے تیار نہیں ہے یہ کیا ہے, ظالم ہے. جن کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے یہ ظلم کی انتہا ہے. فرمایا واللہ علیم. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یہ جو ان کی درخواست تھی, اس درخواست کے مطابق پھر پیغمبر نے ان کے لیے ایک امیر مقرر کیا. اس کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.